خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں، بٹ بیفور میں ان کا تعارف کراؤں میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں بیسیکلی کیوں میں نے ان کو بلایا. پاکستان میں جنرلی خاص کر ایک بڑی یوتھ پاپولیشن ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو کنفیوژن ہے کہ سسٹم کیا ہے. یعنی کہ جو ہماری ریاست ہے، اس ریاست میں کوئی ادارہ ہے جو کہ بزنسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو کہ وہ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے واٹس دیٹ سسٹم، وہ کیا کیا انیشیٹیوز ہیں، کیا کیا انسینٹیوز ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہم بڑا سنتے آتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں بزنس کرنا. تو اس کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے عبدالرحیم صاحب کو، جو کہ چیف انفارمیشن آفیسر ہیں ایٹ دی SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار ہیونگ می. نہیں، تھینک یو فار کمنگ ان. میں اسٹارٹ پہلے تو یہ کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ رول SECP کا. سنتے تو ہم بہت ہیں، خبروں میں بھی سنتے ہیں، لیکن یہ کہ آبویسلی ایک بڑا خاص کر فار این ایوریج یوزر نا، جو پکے بزنس کمیونٹی والے ہیں ان کو تو پتہ ہے SECP کیا کرتی ہے. بٹ جو پاکستان کی میسز ہیں، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز چلا رہی ہیں، بہت سارے چھوٹے بزنسز ہیں، دکانیں ہیں، جن کے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو شوڈ بی رجسٹرڈ ود دی SECP، جو کہ سسٹم میں ہونی چاہیے. پر وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے. سو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ رول کیا ہے SECP کا پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. سو SECP جس طرح آپ نے کہا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک فائنینشیل ریگولیٹر ہے. پاکستان میں 2 فائنینشیل ریگولیٹر ہیں، ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ایک SECP ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مینلی بینکس اور نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو اور DFIs ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتا ہے. SECP کے ڈفرینٹ رولز ہیں. سو ایک پاکستان میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، ایک چیز ہے ریگولیٹ کرنا اور ایک ہے بزنس رجسٹریشن. ٹھیک ہے. سو اگر آپ پارٹنرشپ ہیں یا آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ انکارپوریٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ SECP کے پاس آئیں گے اپنے بزنس کو رجسٹر کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. سو دیٹ کین بی پبلک کمپنی، پرائیویٹ کمپنی ہو سکتی ہے، سنگل ممبر کمپنی ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک جنرل لوگوں میں یہ ویو ہے کہ اگر SECP میں بزنس رجسٹر ہو گیا ہے وہ ریگولیٹ بھی SECP کرے گا. اچھا. تو وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جو ریگولیٹ کا SECP کرتا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کو کرتا ہے فرام اے رجسٹریشن پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ انشورنس کمپنی بننا چاہتے ہیں، آپ میوچل فنڈز کوئی بنانا چاہتے ہیں، آپ مضاربہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں، آپ اسٹاک ایکسچینج میں بروکر بننا چاہتے ہیں، یا اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ جو 1-2 اور کمپنیز SROs ہیں، CDC جہاں پہ کسٹڈی جو شیئرس کی رکھتی ہے، اور NCCPL جو کلیئرنگ اینڈ سیٹلمنٹ کرتی ہے شیئرس کی. تو یہ سارے جو ادارے ہیں ان کو SECP ریگولیٹ کرتا ہے. ریگولیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ان کو لائسنس کرتا ہے. رائٹ. سو اس لائسنس کے لیے ایک سرٹن لا ہے، ریگولیشنز ہیں، اور وہ لوگوں کو فالو کرنی ہوتی ہے. رائٹ. بزنس رجسٹریشن یہ ہے کہ آپ اور میں، آپ نے سوچا کہ آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں، کوئی نیا آئیڈیا آپ کے پاس ہے، یا کسی بھی سیکٹر میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آ کے وہ اپنی کمپنی رجسٹر کرا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انڈسٹری کو SECP اب ریگولیٹ کرنا اسٹارٹ. اس کی میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں. سو اف آئی کین انڈرسٹینڈ دس، میں یہ جو سمجھ رہا ہوں کہ جو کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ ہے یا اس کے اندر یعنی کہ اسٹاکس ہو گئے یا میوچل فنڈز ہو گئے، اس کو تو SECP ریگولیٹ کر رہا ہے. جی. بٹ ایک گاڑیوں کی کمپنی ہے، وہ گاڑیاں بنا رہی ہے، تو آپ ریگولیٹ نہیں کر رہے کہ وہ گاڑیاں کیسی بن رہی ہیں، کس طرح بن رہی ہیں. اب آپ نے فار ایگزامپل کسی نے ہوٹل بنا لیا. رائٹ. اب ہوٹل میں آپ نے پیسے دے دیے، آپ کو روم نہیں ملا. اب آپ بولے SECP کے پاس کمپنی رجسٹر ہے تو آپ ایکشن لیں. رائٹ. یہ نہیں ہو سکتا. تو SECP کا جو رول ہے ادھر بزنس رجسٹریشن کا ہے، اور باقی جس طرح جو ریگولیٹڈ سیکٹر ہیں جو ڈائریکٹلی پبلک انٹرسٹ یا انویسٹر منی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو SECP ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اوبیسلی اس کے لیے جو ہے نا کنزیومر کورٹس بھی ہیں، اس کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے. بالکل. ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹلی. سو فار ایگزامپل آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، سو اس کا ایک تھرو بروکر. سو بروکر کی ریگولیشنز ہیں، بروکر کو کیا اسٹیپس لینے ہیں، پھر کیا اس کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہے، رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جس طرح SECP اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسی طرح ہم انشورنس کمپنی کو پیسے دیتے ہیں، اگر آپ کو انشورنس نہیں ملی یا کلیم آپ کا پروسیس نہیں ہو رہا تو آپ SECP کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ SECP ریگولیٹ کرتا ہے انشورنس بزنس کو پاکستان میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انشورنس کمپنیز بھی جس طرح آپ کو پتہ ہے دے ہولڈ لارج ڈپازٹس، کیونکہ
لاکھوں لوگوں کی انشورنس پریمیم ان کے پاس ہے, تو اٹس امپورٹنٹ دیٹ اٹ از ریگولیٹڈ. رائٹ. تو یہ ایک جو ہے نا, ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں, سو اس کو ڈسٹنکٹ کرنا, سو اٹس امپورٹنٹ. رائٹ. سو ایس سی سی پی کا جو جس طرح آپ نے سوال پوچھا, بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیپٹل مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ کا. اینڈ ایس سی سی پی پچھلے 1.5-2 سال سے ہماری پوری کوشش ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کیا جا سکے, انویسٹرس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ڈیجیٹائزیشن کی جائے, فن ٹیک اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو کیپٹل مارکیٹس کا ایریا ہے اس کو گرو کر سکے. رائٹ. سو آپ نے اس میں جو خاص کر بولا رجسٹریشن کا ایلیمنٹ, اور پھر آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی. ایز آف ڈوئنگ بزنس آئی واز ریڈنگ کہ ورلڈ بینک کی رینکنگ میں آئی تھنک 136 سے 108 پہ پہنچ گیا. سو دیٹس 28 پاکستان, کریکٹ, جمپس, رائٹ. اینڈ دیٹس جسٹ ان 1 ایئر. اس سے پہلے آپ دوسرا بھی بتا رہے تھے کہ ان اسٹارٹنگ اے بزنس آئی تھنک اس کی بھی رینکنگ میں چینج ہوئے. وہ کیا اس میں, سو ورلڈ بینک کے اباؤٹ 10 ورٹیکلز ہوتے ہیں. رائٹ. ایک اسٹارٹنگ اے بزنس ہے, پروٹیکٹنگ مائنورٹی انویسٹرز ہے, اس کے علاوہ ریزالونگ انسالوینسی ہے. سو اس کے علاوہ ٹیکسیشن ہے, گیٹنگ الیکٹریسٹی پرمٹ ہے. سو ڈفرینٹ گورنمنٹ کے جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, جو اس طرح رینکنگ کیلکولیٹ ہوتی ہے. سو پاکستان کی رینکنگ امپرووڈ آئی تھنک فرام 136 to 108. ٹھیک ہے. اور جو اسپیسیفکلی اسٹارٹنگ اے بزنس جو کہ ہم سے ڈائریکٹلی اے سی سی پی سے ریلیٹ کرتا ہے, دیٹ جمپڈ آئی تھنک بائی 58 points to 72. اچھا. So last year Pakistan was ranked 72 in starting a business. Right. اسی طرح پروٹیکٹنگ مائنورٹی انویسٹرز, اس میں آئی تھنک پاکستان از رینک 28, اور ریزالونگ انسالوینسی میں از آلسو اگین 58, if I'm not wrong, 58. سو پاکستان 108 پہ. سو جو ایس سی سی پی کے انڈیکیٹرز ہیں دے آر پولنگ بیک. سو جو اور بھی جس طرح پروونشل لیول پہ اور پبلک سیکٹر اداروں میں بھی بہت سارا کام ہوا ہے کلیکٹیولی, بٹ جو ہم ایس سی سی پی کا میجر جمپ آیا دیٹ ہیز ہیلپ پاکستان, بٹ دیر ہیز بین امپروومنٹ اکراس آل, اینڈ پاکستان واز جنرلی یو گائز ہیو بین ابو ایوریج ان ٹرمز آف جی ابو ایوریج. اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں گے جو ٹاپ 20 ریفارم کنٹریز تھیں لاسٹ ایئر ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں پاکستان واز فیچرڈ. I'm glad to hear that. So I mean all these factors, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی, کوشش ہماری یہ ہے کہ پروسیسز کو سمپلیفائی کیا جائے, سسٹمس کو بہتر کیا جائے, کسٹمر ایکسپیرئنس کو بہتر کیا جائے. سو سارے انیشیٹیوز ہیں تاکہ آپ اور جو بھی کوئی اینی ون ہو وانٹس ٹو رجسٹر آئے پاکستان میں بزنس رجسٹر کرانا چاہتا ہے, یا باہر سے فارن کمپنیز آتی ہیں انویسٹمنٹس کرتی ہیں پاکستان میں, سو وہ پروسیس کو آسان کیا جا سکے. رائٹ. اینڈ آئی تھنک اس میں اب تو یہ بھی ہوگا کہ سول پروپرائٹر وغیرہ آپ آن لائن بیٹھ کے بہت آرام سے کروا سکتے ہیں. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو گو اینڈ فل این اپلیکیشن. سو کمپنی کین بی رجسٹرڈ انٹائرلی آن لائن. اچھا. نومبر میں جتنی کمپنیز رجسٹر ہوئیں پاکستان میں انکارپوریٹ ہوئیں 99% آف دیم ور آن لائن. اچھا. بہت زیادہ شفٹ ہم نے دیکھا ہے, اینڈ وی ہیو فوکسڈ کہ اس کو آسان سے آسان بنایا جا سکے تاکہ کامن پرسن کے لیے بھی اٹ شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ. آئی ووڈنٹ سے کہ سارا کام ہو گیا, کوشش ہماری آئی مین وی فوکس آن کنٹینیوس امپرومنٹ. بہت سارے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو اپ گریڈ ریپلیس آر سسٹمز, یوزر ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ابھی وہ کام چل رہا ہے, بٹ فوکس یہی ہے کہ جہاں پہ فیڈ بیک آتا ہے وی ٹرائی ٹو امپروو اٹ. رائٹ. سو لاسٹ ایئر ہم نے واٹ وی ڈو از ہم نے 3 ٹپکلی ہم نے میجر سٹیز میں ورکشاپس کیے تھے, اور اس میں ہم سٹیزنس کو بلاتے ہیں. اچھا. سو وی کال دیم, اینڈ اس میں ہم کمپنی انکارپوریشن بیکاز دس افیکٹس ایوری ون, اس پہ فوکس ہوتا ہے, لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں پورا پروسیس. رائٹ. سو دیر از اے اپروچ کال ڈیزائن تھنکنگ. رائٹ. سو ہم ڈیزائن تھنکنگ اپروچ لے کے ہم لوگوں سٹیزنس کو بلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کیا چیلنجز ہیں, باٹل نیکس کیا ہیں, کہاں امپرومنٹ چاہیے. پورا پروسیس چارٹس میں ڈرا کرتے ہیں, اسٹکی نوٹس لگاتے ہیں, پھر ایسپریشنز ان سے پوچھتے ہیں کیا ہونا چاہیے, کہاں پر ہم ہیں, کیا ہو سکتا ہے, ریئلسٹک چیز کیا نہیں ہے, اینڈ دین وی نو دیٹ. سو وائس آف سٹیزنز اینڈ پبلک is an initiative which we started. That's very interesting because effectively it's very easy کہ سائٹ پہ بیٹھ کے آپ کہہ لیں کہ یار بڑا مشکل ہے بزنس رجسٹر کرانا, لیکن اگر آپ پروسیس کے تھرو گزریں تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھی کبھی. ایبسلیوٹلی. سو بہت سارے لوگوں نے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے ہمیں لاسٹ ایج ہمیں ورک شاپس کر رہے تھے, ہمیں کہا
کہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ وائز گائیڈ ہونی چاہیے. ویڈیوز ہم نے اینیمیٹیڈ ویڈیوز بنائی, گائیڈس ہیں اویلیبل. پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ چیٹ باٹ بنائیں. اچھا. سو ارلیئر دس ایئر ہم نے وی ہیو این آن لائن چیٹ باٹ آن آور ویب سائٹ. Really? So we are, I think, one of the first government agency. Very, very interesting. So one of the first public sector entities, if you go on our website, there's a chatbot. And, the idea again is it's available 24/7. Right. اب for example, پاکستان ٹائمنگ تو ہو گئے, لیکن کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی سوال ہے. سو ڈپینڈنسی آن ہیومنز نہیں ہے. سو کوئی بھی جا کے سوال, جو بھی آپ کو بیسک کمپنی رجسٹریشن کرنی ہے یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے, تو آپ آن لائن, تو ہم نے امپلیمنٹ کیا. سو وی ٹیک فیڈ بیک, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انگیج رہیں, ان کا ویو لیں, فیڈ بیک لیں, سرویز کرتے ہیں ہم, فوکس گروپ سیشنز کرتے ہیں. اینڈ دیٹس سو اٹس این آن گوئنگ کنٹینیوس فیڈ بیک پروسیس ہے, ود اے ویو کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اینڈ دیٹس دا مائنڈ سیٹ, دیٹس دی اپروچ آن ہاؤ وی وانٹ ٹو, چیزوں کو بہتر, ہاؤ ٹو وانٹ ٹو امپروو تھنگس. رائٹ. اس میں آپ نے ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی, اور ساتھ ہی آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی. سارٹ آف بیسیکلی آپ نے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں وہ بڑے پروگریسو ہیں, وہ بڑے ڈیجیٹل فرسٹ ہیں. رائٹ. اینڈ بجائے اس کے کہ میں آپ سے پرابلی پوچھتا کہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف کیا کریں, کیونکہ جنرلی پاکستان میں جب بھی آپ گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو ڈیجیٹائزیشن از دا لاسٹ تھنگ. سو اٹس نائس ٹو ہیئر کہ آپ لوگ پہلے سے اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں. اسٹارٹ اپس پرٹیکولرلی جب وہ آتے ہیں پاکستان میں اور وہ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, تو کنونشنل بزنس کے لیے پھر بھی سسٹم ایک ہے. کارپوریٹ لائر ہوتا ہے, کارپوریٹ فرمز ہوتی ہیں, ان کے کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے. بگ منی از وہ جتنا بھی پیپر ورک ہونا بگ منی کو اس کے تھرو منوور کرنا آتا ہے. بٹ اٹس جنرلی دا اسٹارٹ اپس, جو عام بچہ ہے جو کہ ہو ہیز این آئیڈیا اینڈ ہی از گیٹنگ دا بزنس, وہ یا تو پھر اسی لیے سسٹم سے باہر کام کرتا ہے کہ جی کوشش کرتا ہے کسی طرح کیش گھما لے, ادھر گھما لے, ادھر گھما لے, اور پھر اسکیل کرنے پہ وہ ہمیشہ نا ایک اماؤنٹ سے نیچے ہی رہتا ہے کہ اس سے زیادہ کوشش ہی نہیں کرنی ورنہ نظر میں آ جاؤں گا. تو ایک تو اس کے لیے ڈو یو تھنک کہ نظام اب اتنا فلوئنٹ اور ایزی ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سمپل لڑکا جو کہ ہوز ہٹ اے گولڈ مائن, لیٹ سے ابھی اس کے ابو کی موبائل شاپ تھی, اس نے موبائل آن لائن بیچنا شروع کیا اور اب اس کو سمجھ آ گئی ساری کی ساری. تو ایک تو کیا اس کے لیے اتنا آسان ہو گیا, اور اگر نہیں ہوا تو کیا آر وی گوئنگ ٹورڈز میکنگ اٹ ایزیئر فار ہم؟ آئی تھنک اس میں دو چیزیں ہیں. سو ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا. سو ہم نے اگین ارلی لاسٹ ایئر ہم نے کیا, واٹ وی اسٹارٹیڈ واز جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں پاکستان میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور. سو دے ویریس انکیوبیشن سینٹرز رننگ. سو وی ورک ود دیم کلوزلی, ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ بڑی کلوزلی, وی ورک ود دیم. سو اس میں ایک آن گوئنگ ہمارا ڈائلاگ بھی جاری رہتا ہے. میں خود پرسنلی کئی انکیوبیشن سینٹرز کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں وزٹ کیے ہیں. اسٹارٹ اپ سے جا کے ملا ہوں, ان کا ویو, فیڈ بیک, کیا چیلنجز ان کو آ رہے ہیں یا کیا ایشوز ہیں. سو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور وہ چل بھی رہا ہے. سو جہاں تک اسٹارٹ اپ رجسٹر کرانے کا سوال ہے, آئی تھنک دیٹ از کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ, جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا. اور آئی تھنک یہ انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہوتی ہے بیفور they are accepted or approved for incubation, they have to be registered. تو وہ تو آئی تھنک کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری اسٹارٹ اپس کی ریکوائرمنٹس تھیں, اور وہ ان لائن ود انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. سو میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ واٹ از اے اسٹارٹ اپ. اسٹارٹ اپ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں, اور پہلے ڈیفائن کریں اور پھر ان کو انسینٹیوز دیں. سو فار ایگزامپل کوئی میکینزم پہلے پاکستان میں نہیں تھا ٹو گیو امپلائی اسٹاک آپشنس. اٹس اے بہت ہی کامن سی چیز ہے. کوئی نیا فاؤنڈر ہے, انیشلی اسٹارٹ اپ ہے, آپ کو پتہ ہے اتنا کیپٹل نہیں ہوتا. سو امپلائیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ایکوٹی دے دیتے ہیں, شیئرز دے دیتے ہیں. تو اس کا میکینزم نہیں تھا, وہ الاؤ نہیں تھا. تو ہم نے وہ کمپنیز ایکٹ میں اس کو انیبل کیا. اس کے علاوہ بائی بیک, جب فاؤنڈرز آپس میں یا تو ایک فاؤنڈر چلا جاتا ہے یا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ بائی بیک کی چیز جو وہ آپشن تھا وہ اویلیبل نہیں تھا. یہ چیزیں اویلیبل تھی پبلک کمپنیز کے لیے, بٹ اسٹارٹ اپس یا فن ٹیک کمپنیز یا پرائیویٹ کمپنیز کے لیے نہیں تھی. اسی طرح ویلیویشن میں ہم نے کافی آسانیاں کی. امپلائی اسٹاک آپشن کی جو اپروول ریکوائرمنٹس تھی ان کو آسان کیا. سو دس آل ہیپنڈ, اینڈ دس واز آل بیسڈ آن انڈسٹری فیڈ بیک. اسٹارٹ اپ سے ملے, آئی تھنک آئی ہیو میٹ, کانٹ ایون ریکال نمبر آف اسٹارٹرس. میں خود لوگوں سے ملا ہوں. ہم نے سیشنز کیے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں,
and extensive engagement industry के साथ. And all this went through, सब approve भी हो गया through an ordinance. Unfortunately that ordinance lapsed. अच्छा. So वो जो incentives थे वो चले गए, but all those incentives are now being worked through with changes in Companies Act. اور وہ پھر انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے تھرو اس کو ایکسپیڈائٹ کرایا جائے, پش کریں, کیونکہ انڈسٹری کی نیڈ ہے, ڈیمانڈ ہے. سو آئی تھنک وہ فریم ورک ہم کوشش کر رہے ہیں واپس لانے کے لیے. سو اگین لائک اے سیڈ کہ ڈائلاگ جاری ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, ہم کم سے کم مہینے, ہر 2 مہینے ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ اور اب کیا چیزیں ہیں جن کو جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی اکارڈنگلی ٹیک ایکشن. رائٹ. اور یہ جو بیسیکلی آپ نے بتایا تھا سارا کا سارا جو رجسٹریشن میں اور چینجز آئی تھی سر, یہ LLP والا جو بیسیکلی آپ کی پارٹنرشپ, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ, جی وہ بھی ایک پہلے تھا, وہ بھی ایک لانچ ہوا تھا. سو دیٹ واز دی پارٹنرشپ کانسیپٹ جو کہ اویلیبل نہیں تھا. سو دیٹ واز انٹروڈیوسڈ. اس کے علاوہ جو بزنس رجسٹریشن کے اپنے پروسیسز ہیں, نیم ریزرو پہلے ہوتا ہے, نیم ریزرو کرنا, پھر انکارپوریٹ کرنا, تو ہم نے فارمس کو کٹ ڈاؤن کیا ہے, نمبر آف ڈیٹا ریکوائرمنٹس کو ریڈیوس کیا ہے, پروسیسز کو سمپلیفائی کیا ہے, اور تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اسی طرح گائیڈز, سیمپل ایگریمنٹس, میمورینڈم آف آرٹیکل فار ایگزامپل, اس کے سیمپلس, سو لوگوں کو آسانی ہو, سو پیپل کین ڈو اٹ دیم سیلفس. مطلب جس طرح لوگ آپ پہلی دفعہ جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کوئی گائیڈ نہیں پڑھتے. رائٹ, سیم تھنگ وتھ فیس بک. رائٹ, اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہے. سو کمپنی رجسٹریشن آئی ووڈنٹ سے از دیٹ اسٹریٹ فارورڈ, بٹ کوشش ہم یہی کر رہے ہیں. انفیکٹ ابھی بھی ایک ہماری اسٹریم چل رہی ہے, اور بہت جلد اور چیزیں ہم تھوڑی سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وہ دیٹس این آن گوئنگ پروسیس. سو بہت حد تک ہو گیا ہے. اینڈ ان ٹرمز آف دا فیڈ بیک کمنگ تھرو, جس طرح میں نے آپ کو آن لائن کمپنیز کا بتایا, 99% آف دا کمپنیز آر آن لائن رجسٹرڈ. سو اٹ شوز کہ things are have become easier, and it's an ongoing process. رائٹ. اور ابھی ریسنٹلی کمپنیز جنرلی رجسٹریشن بڑھی ہیں, کم ہوئی ہیں, پوسٹ کووڈ تو ظاہر ہے ایک ہٹ لیا ہے مارکیٹ نے, تو واٹ آر دا نمبرز لکنگ لائک؟ سو نمبرز انٹرسٹنگلی آپ کو میں بتاؤں, نمبرز سی اے سگنیفیکنٹ گروتھ. اچھا. اینڈ اف یو سی کمپیئرڈ ٹو لاسٹ ایئر, اٹس اباؤٹ 40% growth in terms of the companies being incorporated. So which shows کہ business momentum ہے, and people are getting their businesses registered. 2-3 چیزیں ہیں. ایک سو وی سی کنسٹرکشن اور ایسوسیٹیڈ انڈسٹری, سو سیمنٹ ہو گیا فار ایگزامپل, اس میں گروتھ ہے. نمبر آف IT companies آر گیٹنگ رجسٹرڈ, اس میں کافی گروتھ ہے. رائٹ. پھر ٹریڈنگ, ٹورزم میں جس طرح پاکستان کے اوور آل کنڈیشنز بیکیم بیٹر, تو ادھر گروتھ ہے. آلسو اٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس کہ لاٹ آف پیپل آر گوئنگ ٹورڈز انٹرپرنرشپ, اپنا بزنس کرنا. بہت سارے لوگ فری لانس کام کر رہے ہیں. سو گروتھ کافی زیادہ ہے آئی تھنک. سو وی سی دا نمبرز آر آؤٹ دیئر. رائٹ. 40% گروتھ ہے ان ٹرمز آف دا بزنسز بینگ رجسٹرڈ, سو وچ از اے گڈ سائن فار پاکستان. اور SCCP جو یہ نمبرز آتے ہیں, یہ ڈو یو میک اٹ پبلک ایز ویل؟ پریس ریلیزز ہوتی ہیں. وی آلسو پبلش دا نمبرز پبلکلی ان ڈفرنٹ جو اخبار ہیں اور میڈیا چینلز میں. بٹ جو دی ان ٹرمز آف دی امیجیٹ اپڈیٹس ٹویٹر اکاؤنٹ, اس پہ تو اپڈیٹس آ رہی ہیں, اپڈیٹس کانسٹنٹ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. سو ایوری ون کین فالو آور ٹویٹر اکاؤنٹ SCCP کا, اینڈ ادھر جا کے دے کین سی آل دیز نمبرس. رائٹ. اینڈ وہی ڈیٹا جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے لائک کوانٹیٹیو فارم. میں اس کو میں کوئی یوز کیس بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سوچ رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی پاکستان میں اگر میں نے دیکھنا ہے ایز این انالیسس کرنا ہے کہ کتنی کمپنی, واٹ از دا چانس آف این ایوریج کمپنی سکسیزفلی رننگ اے بزنس. تو میں کیا کروں گا, میں نمبرز اٹھاؤں گا, میں دیکھوں گا کتنی رجسٹر ہوتی رہی ہیں پچھلے 5 سال میں, کتنی اس میں سے جو ہے نا وہ یا تو آؤٹ آف بزنس ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنے کو بتا دیا. بہت سے تو بتاتے بھی نہیں ہیں پاکستان میں, رجسٹر کرا کے کر دیتے ہیں. تو ڈیڈ کمپنیز کا اگر کوئی میٹرک ہے تو کیا وہ بتایا جا رہا ہے, تو اس سے پھر وی ول بی ایبل ٹو کم اپ ود لائک دیز یوزفل میٹرکس کہ پاکستان میں آن ایوریج کیا ہو رہا ہے بزنس سے. سو اس میں ابھی دیٹ انالیسس از ناٹ اویلیبل. ہم انالیسس بنا رہے ہیں, اینڈ سو آئی تھنک پہلا جو رپورٹ ہے آن نمبرز آن دی اوور آل انالیسس, ٹارگیٹ ہمارا یہ کہ بائی if not by end of December, otherwise definitely in January we'll make it public, and then the idea would be to quarterly publish it as a report.
Right. ایز این انالیسز اینڈ نمبرس, تاکہ انڈسٹری کو دیکھا جائے, سٹیز کو دیکھا جائے, سیکٹرس کو دیکھا جائے, اینڈ اینڈ اس میں اسی طرح جو بزنسز B2B بزنس کرتے ہیں, رائٹ, ان کے لیے بڑا ریلیونٹ ہے کہ کہاں گروتھ ہو رہی ہے, کس سٹی میں ہو رہی ہے, کس سیکٹر میں ہو رہی ہے. بالکل. اینڈ دیٹ انفارمیشن کین بی یوزفل فار ادر بزنسز اینڈ جنرلی فار پیپل ایز ویل فار انالیسز. تو آئی تھنک وہ بہت جلدی ہم لوگ وی ول اسٹارٹ پبلشنگ, ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے, اینڈ دین آئی تھنک ایوری کوارٹر دیٹ انالیسز ول بی اویلیبل. رائٹ. سید احمد صاحب آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں, وہ بتا رہے تھے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس طرح اسپیشل اکنامک زونز ہیں اسی طریقے سے میرے خیال اسلام آباد کے پاس کوئی بن رہا ہے یا شاید ملٹیپل شہروں میں بن رہا ہے, جس میں IT کمپنیز آ سکیں گی اور ان کو جو ہے نا ایک سارٹ آف ریگولیٹری فری تو میں نہیں کہوں گا, بٹ ایک ایزی ریگولیشن کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کرنے کا موقع دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں ڈو یو ہیو این آئیڈیا آن واٹ دیٹ از اینڈ کیا اس کا سیمینٹکس ہیں؟ سو تھوڑا بہت مجھے آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز یہ آئی تھنک جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے دے ڈرائیو دس دا اسپیشل اکنامک زونس. سو فار ایگزامپل اگر کوئی فارن ٹیکنالوجی کمپنی انویسٹ کرتی ہے یا کہ انکارپوریٹ ہوتی ہے, سو ادھر فار ایگزامپل 100% شیئر ہولڈنگ, فارن شیئر ہولڈنگ کو الاؤ کیا جا سکے. اسی طرح آئی تھنک باقی جو انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں, سو بجلی ہو گئی یا انٹرنیٹ ہائی اسپیڈ, اس کی فیسلٹیز کو اویلیبل کیا جائے. سو آئی تھنک لائک اے سیٹ کہ نمبرز بھی اگر آپ دیکھیں تو IT میں کافی گروتھ ہو رہی ہے, اینڈ دا کائنڈ آف پاپولیشن ڈیموگرافکس پاکستان میں ہیں, سو اٹس این اٹریکٹیو اپرچونیٹی جس کو لیوریج کیا جا سکتا ہے, اینڈ دین ہینس دا فوکس. رائٹ. اینڈ آپ ایکسپورٹس IT کے ایکسپورٹس کے بھی اگر نمبر دیکھ لیں سو دا گروتھ از سگنیفیکنٹ. میں وہ سسٹمز کا اسٹاک دیکھ رہا تھا پچھلے ایک سال کے اندر, اٹس جسٹ ایکسپلوڈڈ, رائٹ. It has exploded definitely. And if you look at the export numbers also, I think constantly about over 40% growth ہے. So I think opportunity بہت زیادہ ہے, and also Pakistan has become an attractive location for exporting. Right. So those services can be exported, and بہت سارے میڈیا میں بہت زیادہ آتا رہتا ہے کہ پاکستان I think is number 2 or number 3 as the biggest freelance destination in the world. So number of freelance people جو کام کر رہے ہیں. So I think it's a big opportunity for exporting and as well as attracting these foreign companies, technology companies to also come in and set up. And there are companies, US companies ہیں جن کے فار ایگزامپل بیک آفس operations پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, and there is talent available at competitive pricing. So it's an attractive way to encourage growth in the IT sector. Right. So again ہم نے اسٹاکس کی بات کی تو میرا نیکسٹ سوال اسی پہ آئے گا. پاکستان میں do you think enough people are investing? اور میں سوال پوچھنے کا مقصد میرا کیا ہے بیسیکلی کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بزنس کا ہمارا جنرلی جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بس کچھ ہر بندہ کچھ چھوٹا موٹا ٹرائی کر لے. ہر سال ہنڈریڈز آف ریسٹورینٹس کھلتے ہیں, ہر سال ہنڈریڈز آف ریسٹورینٹس ختم ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ فار ایگزامپل سم ون ہو نوز دا ماڈل, یہ باربیکیو ٹنائٹ والی فیملی ہے یا اس طرح کی بڑی فیملیز ہیں جن کو پتہ ہے جن کو کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, وہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں. وہ بھی IPO پہ نہیں جاتے ہیں کہ جس طرح مارکیٹ سے پیسہ اٹھائیں اور اسکیل کریں. اگر ان کے 4 ریسٹورینٹس ہیں تو وائی کانٹ دے اوپن 40 بیکاز دے نو. امریکہ میں ہم نے دیکھا میکڈونلڈز ہے, KFC ہے, اس طرح کی ساری وہ فرینچائز ماڈل کے اوپر دے بیکیم ایکسٹریملی بگ کانگلومریٹس. اینڈ وہ اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ اپنے ہی پیسے بیچ کر رہے ہیں, شیئرز ہیں مارکیٹ میں, باقی لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی پیسے بنا رہے ہیں. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ رواج نہیں ہے کہ اگر میرے پاس 20 لاکھ روپے سیونگ ہوئی ہوئی ہے تو میں ایک ہاف کوکڈ بزنس کر کے اس میں ڈبانے کے بجائے میں ایک ویٹرن بزنس مین کو دوں, وہ اس 20 لاکھ کو 40 لاکھ روپے کرے اور اپنا اسکیل گرو کرے. سو ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس اسکیل کے اوپر اسٹاک مارکیٹ میں یا میوچل فنڈز میں یا اس طرح؟ آئی تھنک اگر ڈیفینیٹلی آپ کمپیئر کریں ان ٹرمز آف دا سائز آف دا GDP, سو اسٹاک مارکیٹ یا میوچل فنڈس کا جو سائز ہے وہ کمپیریٹیولی اٹس کوائٹ اسمال. بٹ آئی تھنک اگر آپ میرا اپنا ویو لیتے ہیں سو اٹس آلسو ریلیٹنگ ٹو فائنینشیل لٹریسی. رائٹ, وہ ایک بڑا کی کمپوننٹ ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میرا جب میں بیچلرس کر رہا تھا, مائی بیچلرز از ان کمپیوٹرز, تو جب میں نے بیچلرس ختم کر لیا سو میں نے اسٹاک مارکیٹ کا نام سنا ہوگا, بٹ انویسٹمنٹس, ویلتھ مینجمنٹ, سیونگس جنرلی لوگوں کو اس ٹائم اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, بیکاز
مے بی اٹس چینج, ابھی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, بٹ یہ اس طرح پڑھایا نہیں جاتا یونیورسٹیز میں, کالجز میں. فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے, سیونگس کا کانسیپٹ کیا ہے, انویسٹمنٹس کا کانسیپٹ کیا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی تو انہیرنٹلی ہیومن نیچر ہے, آپ رسک اورسو بن جائیں گے. رائٹ. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر انویسٹ کہیں کیا ہے تو وہ پیسے ڈوب جائیں گے یا واپس ملیں گے یا نہیں. سو وہ آئی تھنک اٹس دیر از آلسو پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی ہیز ٹو امپروو. رائٹ. اینڈ دی ادر ویز جو بہت سارا ہم لوگ کام SCCP میں چل رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی آلسو میک اٹ ایزی اینڈ میک فائنینشیل پروڈکٹس ایکسیسیبل. رائٹ. جو عام کامن سٹیزن ہے اس تک کیسے ایکسیس ملے گی. رائٹ. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری پاپولیشن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں ابھی بھی. رائٹ. رائٹ. بٹ آج کل موبائل والیٹس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. سو ملینز آف موبائل کسٹمرز ان کے والیٹس ہیں, تو ان کو آپ کیسے کنیکٹ کرا سکتے ہیں, ان کی اویئرنیس کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جو چھوٹی سیونگس کر رہا ہے وہ کیسے انویسٹ کر سکتا ہے. نہیں, ایبسلیوٹلی. لائک باہر ایک ایپ ہے رابن ہوڈ. رائٹ. ابھی مجھے پاکستان میں, مجھے تو سچی بات ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اگر اسٹاکس خریدنے ہیں نا تو مجھے آئی ڈونٹ نو ہو ٹو کال, اینڈ اٹس سچ اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. آلٹرنیٹیولی اگر میرے پاس کوئی ایپ ہو, میں ایپ پہ جاؤں, مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون کیا کنیکٹیڈ ہو, کوئی ایجنٹ کنیکٹیڈ ہو, جس طرح سے بھی ہو, بٹ میں ایپ پہ جاؤں, میں جا کے والیٹ کے تھرو اس میں پیسے ٹرانسفر کروں, میں کہوں کہ یار یہ شیئر اچھا لگ رہا ہے, کلک اینڈ باٹ اے شیئر. سو ابھی ہم اس طرف جا سکتے ہیں آئی تھنک ہم جا رہے ہیں اس طرف. سو ابھی ہم نے ایز این SCCP نے اباؤٹ 2 weeks بیک, سو وی ہیو اپروو دی فریم ورک فار ڈیجیٹل آن بورڈنگ. اوکے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا ہے, سو آپ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا بروکر آپ اپنے گھر سے وہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ٹریڈ کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. سو دس از ایپلیکیبل بوتھ فار اوورسیز پاکستانیز ایز ویل ایز ریزیڈنٹ پاکستانیز. اچھا. ابھی کیا تھا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے, بروکر کو کال کریں گے, اس کے آفس جائیں گے, ڈاکومنٹیشن دیں گے. سو ہم نے فریم ورک انیبل کر دیا ہے, and I think in the next few weeks the brokers are working in terms of upgrading their systems. So, اب products آنا شروع ہو جائیں گے basically on top of that. So it will become easier for people to open accounts. Right. Accessibility آسان ہو جائے گی. And people can open accounts and then invest. نہیں, بٹ وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے تھرو ہی ہوں گے. میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ تھرڈ پارٹیز اس کے اوپر پروڈکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میں ایک ایپ بناتا ہوں, جس ایپ پہ لوگ آئیں اور آ کے وہ ریئل ٹائم انالیٹکس بھی دیکھ رہے ہوں اور وہ شیئرز خریدیں. بالکل آپ بنا سکتے ہیں, لیکن اگر اکاؤنٹ, جہاں تک اکاؤنٹ کھولنے کا سوال ہے تو اکاؤنٹ بروکرس کے تھرو کھول سکتے ہیں, بیکاز بروکرز رجسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ لائسنسڈ ہوتے ہیں SCCP سے. بٹ آپ اپنی ایپ بنا سکتے ہیں, بروکر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل آپ نے وائٹ لیبل کر دی ایپ اپنی بنا کے. ٹھیک ہے. سو ایپ کے تھرو گئے, سو دی اکاؤنٹ اوپننگ گوز تھرو دا بروکر. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ بروکر کے تھرو ہی کھلے گا, بٹ اٹس تھرو این ایپ. رائٹ. اور اس میں کوئی ٹائم ہے, ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے؟ سو فار ایگزامپل اگر میں کین آئی لٹرلی جسٹ لائک سائن اپ اینڈ اسٹارٹ ٹریڈنگ ان دی نیکسٹ 15 minutes؟ نہیں, رائٹ ناؤ نو, بٹ اس میں ٹائم ہے. آئی تھنک جو ود ان ونس یو سبمٹ دی ڈاکومنٹس, اور جب یہ چینل انیبل ہو جائے گا, آئی تھنک ان دا نیکسٹ, اگر ابھی بھی آپ ٹویٹر پہ جائیں گے, یو ول سی اے لاٹ آف بروکریج ہاؤس ان ایڈورٹائزنگ کہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کے بارے میں. بیکاز جو ریگولیٹری سائٹ کا جو آبسٹیکل تھا وہ تو SCCP نے انیبل کر دی ہے. رائٹ ناؤ دے نیڈ ٹو انیبل دی ٹیکنالوجی اینڈ سسٹم. سو آئی تھنک 24 hours, within 24 hours you can create your account. Once you can submit within 24 to 48 hours. So اس کو بھی ہم اور further streamline کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. And so we have allowed آپ ڈیجیٹل سگنیچرز, فار ایگزامپل ڈیجیٹل سگنیچرز پاکستان میں الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ہے, اس کے تحت الاؤڈ ہے. سو دیٹ کین بی انیبلڈ. یو کین سبمٹ انفارمیشن آن لائن. پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل آئیڈینٹی انفراسٹرکچر, ڈیجیٹل ایکو سسٹم, رائٹ, دیٹ نیڈس ٹو ایگزسٹ. سو فار ایگزامپل آپ نے رابن ہوڈ کی ایگزامپل دی, US میں, یورپ میں. سو دی آئیڈینٹی اسٹیک ایگزسٹ. آپ نے کسی نے بھی ایپ بنائی, کسی نے بھی ایپ بنائی, آپ کی آئیڈینٹی ڈفرینٹ سسٹمز گورنمنٹ کے اویلیبل ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اینٹیز کین کنیکٹ ایزلی, اینڈ آن لائن ہر چیز ویریفائی بھی ہو سکتی ہے. رائٹ. سو آئی تھنک ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, بٹ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف اکاؤنٹ آپ کیا کھولتے ہیں. سو یو نیڈ سم ایڈیشنل ڈاکومنٹیشن ایز ویل جو آپ کو جمع کرانی ہے, اینڈ دین دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز. اس کے اوپر $50 بھی لگتا ہے ایوری ٹائم یو آسک دیم فار. ہاں, سو دیر از اے سرٹن فی, بٹ دیٹ کین بی, دیر آر. سو فار ایگزامپل SCCP از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ.
Right. सो हम रियल टाइम पे हम नादरा के थ्रू NICs के वी कैन वेरीफाई. Right. सो आई थिंक वो इको सिस्टम की जो मैंने बात की उस डायरेक्शन में वी आर गोइंग देयर more and more as people upgrade the systems, bringing the new technology, इस तरह आती रहेगी, चीज़ें आसान होती रहेंगी. एंड आई थिंक इन्हीं इनिशिएटिव से आप जो पहले बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर की ग्रोथ है पाकिस्तान में ऐसे ही होगी. बट लाइक आई सेड, मेरा अपना व्यू बहुत फर्म व्यू है कि फाइनेंशियल लिटरेसी Right. बहुत ज़रूरी है. अगर आप बताएंगे नहीं लोगों को, पढ़ाएंगे नहीं उधर के इन्वेस्टमेंट सेविंग्स क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, Right. स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, सो फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं आ सकती. क्योंकि वो हमारे यहाँ वही है ना कि पैसा सारा का सारा वो डेड कैपिटल जा रहा है प्लॉटों पे, फाइलों पे. एक्चुअली प्लॉट भी नहीं है उनके पीछे, फाइलों पे जा रहा है. तो मैं ऑनेस्टली यही सोचता हूँ कि यार यही पैसा अगर आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस में लगा दें. हर इंसान की रिस्क एपेटाइट अलग होती है. Right. एंड उसमें आपको यू नीड टू नो कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, किस चीज़ में यू आर इन्वेस्टिंग, और उसकी अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक. Right, And उसके obviously. लिए ऑब्वियसली द मोर नॉलेज यू हैव, जितनी आपको अवेयरनेस होगी, किसी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही आपका रिटर्न आएगा. अंडरस्टैंडेबली. एंड आई थिंक वो जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जनरली काफ़ी अच्छी ऑप्शंस होती हैं जिसमें वो एटलीस्ट अंधाधुन खुद इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सपर्टीज. करेक्ट. सो देयर इज अ फंड मैनेजर जो कि Right. फंड को मैनेज कर रहा है, एंड आपको पहले से पता है कि वो फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, राइट. Right. सो पर्टिकुलर सेक्टर में करेगा या टॉप 100 कंपनीज में करेगा, या इनकम फिक्स इनकम में करेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करेगा, और उसके मुताबिक आप अपनी रिस्क एपेटाइट वर्सेस जो रिटर्न है उसको जज कर सकते हैं. Makes a lot of sense. अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़े सुनने में आई थी रिसेंटली, SCCP सैंडबॉक्स, एंड साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि ये क्या, एक तो ये क्यों आया, who thought of that, because it's not something that I thought कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ होगी. आई थिंक वेरी एक्साइटिंग इफ़ यू आस्क मी पर्सनली. क्यों आया? बिकॉज इंडस्ट्री में हमेशा एक डिबेट रहती है दैट रेगुलेशन इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी. Right. बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी क्विकली, इवॉल्व हो रही है. अब उसकी वजह से नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, नई Right. प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई सर्विसेज आ रही हैं. सो किसी भी रेगुलेटर के लिए हाउ डू यू मेक श्योर कि यू कैन इफेक्टिवली रेगुलेट. Right. सो हैंस टिपिकली दुनिया में होता है कि प्रोडक्ट पहले आ जाता है, बिजनेस पहले आ जाता है, फिर रेगुलेशन आती है. एंड जो हमारी इंगेजमेंट लास्ट ईयर भी स्टार्टअप्स और फिनटेक्स के साथ रही, सो उसमें देयर वर न्यू आइडियाज़ बीइंग प्रपोज्ड, बट कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं था. Right. अब हमने सोचा कि ऑब्वियसली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, फिर फीडबैक मैकेनिज़्म, फिर देयर इज़ अ प्रोसेस जब रेगुलेशन रूल या लॉ पास होता है पाकिस्तान में. सो इट नीड्स टाइम, नेचुरली नीड्स टाइम. सो हाउ डू वी मेक श्योर कि वी आर SCCP एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन लाइन विद वॉट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. हम सपोर्ट भी करें स्टार्टअप्स को, फिनटेक्स को सपोर्ट करें, एंड वी कैन प्रोवाइड दीज अपॉर्चुनिटीज़. Right. So it's a successful model. We are not the first one in the world. Right. But है UK क्या, में थोड़ा सा अगर सैंडबॉक्स है, मैं उसी की तरफ लोगों आ को रहा बता हूँ. सकें. सो UK में लॉन्च हुआ हुआ है, US में है, अदर मार्केट्स इन साउथ ईस्ट एशिया. सो उसमें हमने उसकी जनरली पहले गाइडलाइंस इशू की, एंड वी आस्क पीपल कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया या इनोवेशन है, आप मार्केट में लाना चाहते हैं, एंड यू सी देयर इज एन इम्पेडिमेंट, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, राइट. Right. तो आप प्रपोज करें हमें कि इस तरह हम करना चाहते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, स्क्रीन करेंगे. इफ़ वी फील कि ये ब्रॉडर मासेस के लिए और ये इनोवेशन है और ये स्केल कर सकते हैं, तो हम आपके साथ काम करेंगे, आपको इसकी गाइडेंस देंगे, इसको ओवरसाइट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे. Right. सो दैट उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या है स्टार्टअप्स और फिनटेक्स को, कि दे कैन इन अ लाइव इन्वायरमेंट टेस्ट देयर बिजनेस आइडिया. Right. So basically for ideas जो कि current regulation उनको अलाउ नहीं कर रही थी. अलाउ नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं करती रेगुलेशन, एग्जिस्ट नहीं करती. सो वो वाले एरियाज जो फॉर एग्जांपल SCCP रेगुलेट करता है. Right. अब कोई अगर पेमेंट वॉलेट बनाना चाहता है तो वो SCCP के डोमेन में नहीं आएगा. Right. तो हम उसको उसके लिए आई थिंक वो EMI का लाइसेंस जो है स्टेट बैंक का, उधर जाए, स्टेट बैंक के पास जाना पड़ेगा. Right. सो हमने जब इसको स्टार्ट किया, सो आई थिंक वी गॉट अबाउट 32 to 35 एप्लीकेशंस Right. हमें मिली. फर्स्ट राउंड में हमने 13 एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट की, और फिर फर्दर राउंड, फिर उनका रिव्यू. सो फाइनली वी अप्रूव्ड सो फार 6 एप्लीकेशंस. ठीक है. सो
یہ 6 اپلیکیشنز ہیں. سو فار ایگزامپل ہم نے ڈیجیٹل انشورنس کے لیے ڈیجیٹل اونلی انشورنس اچھا کے ماڈلز ہم نے اپروو کیے. سو دیٹ انٹیلز گیونگ انشورنس وداؤٹ ہیونگ اینی فزیکل انفراسٹرکچر. اچھا So without having any physical infrastructure, through an app you can buy insurance. ٹھیک ہے. There's no physical one. ابھی آپ کو انشورنس والا آئے گا آپ کے پاس, ہاں ڈاکومنٹ سائن کروائے گا, چیزیں بتائے گا ایکسیٹرا. بٹ ڈیجیٹل اونلی انشورنس ہے کہ آپ وداؤٹ تھرو این ایپ آپ انشورنس بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا کلیم ہے, یو آلسو سبمٹ آن لائن. اچھا تو آپ اپنا کلیم پیچھے نہیں بھاگنا پڑ رہا. پیچھے نہیں بھاگنا پڑ رہا. سو دس از اگین ڈسرپشن کمنگ ان دی انشورنس بزنس. تو اس میں ہم نے 2 اپلیکیشنز ہم نے وہاں اپروو کی. پھر ہم نے ایک روبو ایڈوائزری. سو ابھی ہم بات کر رہے تھے اسٹاکس کی, انویسٹنگ کی. تو آپ کا کوئی فنڈ مینیجر ہوتا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, آپ کا کیا ویو ہے, اینڈ دین یو ٹیک, آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہاں انویسٹ کرنا ہے. سو روبو ایڈوائزری از بیسڈ آن الگوریدمس. رائٹ. سو اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی جو رسک ایپیٹائٹ ہے, آپ کی پریفرنسز ہیں, آپ کے ڈیموگرافکس ہیں. So the algorithm the computer will advise you کہ آپ یہاں انویسٹ کر دیں, یہاں انویسٹ کر دیں, یہاں انویسٹ کر دیں. سو وہ انپٹس پہ کیا لیتا ہے وہ آپ کی؟ سو انپٹس کین بی آپ کی انکم, کس سیکٹر میں آپ کام کرتے ہیں, آپ کی ایج, آپ کی رسک ایپیٹائٹ, کس انسٹرومنٹس میں آپ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دین اٹ کین ایڈوائز یو کہ یہ پورٹ فولیوز ہیں یا ادھر آپ انویسٹ کر سکیں. سو اس میں بیکاز آف ٹیکنالوجی کافی انوویشن آ رہی ہے. انٹرسٹنگ. تیسرا ہم نے وی اپرووڈ, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہاؤ ڈو وی میک ایزیئر فار پیپل ٹو انویسٹ. سو این آن لائن پلیٹفارم فار انویسٹنگ ان میوچل فنڈس. سو ابھی بھی میوچل فنڈس میں کوئی بندہ آئے گا, فارم بھریں گے آپ, سائن کریں گے, پھر آپ کے اکاؤنٹس ہوں گے, پھر آپ کا بینک اکاؤنٹ لنک ہوگا, پھر آپ انویسٹ کریں گے, یونٹس ایشو ہوں گے. سو تھرو دس ایپ آپ آن لائن کسی ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں. اٹس ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں, آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ فنڈس بھی, ریٹرنز بھی, اور ڈیجیٹلی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, سو وہ درمیان میں بیسیکلی آ جائے گا اور وہ پھر آگے سارے فنڈس کے ساتھ آپ کو ڈیل کر رہا ہے. جی. اور وہ سارٹ آف لائک اے والیٹ سچویشن کہ یو کین ٹرانسفر منی تھرو. کریکٹ. سو منی ول گو تھرو, فار ایگزامپل ون لنک ہے پاکستان میں, سو دا منی کین گو تھرو ڈائریکٹلی, اینڈ یو کین مینیج یور پورٹ فولیو اگین آن دی ایپ. اوہ ویری کول. اس کے بعد ہم نے کراؤڈ فنڈنگ. سو اس میں بہت زیادہ ایکوٹی کراؤڈ فنڈنگ. سو اس کا ہم نے ایک وی گیو اپروول ایک پلیٹ فارم کے لیے. سو اسمال بزنسز کے لیے ویئر پیپل کین کم اینڈ لسٹ دیئر بزنسز کہ ہمارا یہ بزنس ہے, یا دس از واٹ وی ڈو, یہ کام ہم کرتے ہیں, یہ ہمیں چاہیے, اس کے بدلے ہمیں اتنی ایکوٹی, 5%, 10% ہم شیئر ہولڈنگ دیں گے, اتنی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. سو جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسمال بزنسز ہیں, ہاؤ ڈو دے اسکیل اپ, رائٹ. سو اگر آپ سیکنڈری مارکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ نہیں ہیں, دین دیر از نو وے فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ, انویسٹرس ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کے اسمال بزنسز ہیں, دین دے کین ریز. اینڈ پھر اس میں آلٹرنیٹ وہی ہے نا کہ پھر وہ آپ لون کی طرف جائیں, جو کہ کرنٹ اس وقت جو بینک ریٹ ہے 13-14% پہ, تو دیٹس بیسیکلی لائک کریکٹ. اب ایک کوئی گروسری اسٹور چلا رہا ہے, اس کو ₹1,00,000 کا لون چاہیے 30 دن کے لیے, رائٹ. وہ جو میں نے کام شارٹ ٹرم, یہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہو گئی, یہ شارٹ ٹرم لون ہو گیا کہ میں جب سامان بیچ دوں گا پیسے آ جائیں گے, آئی ول ری پے بیک. مجھے جو اپنا ورکنگ کیپٹل کا سائیکل ہے مہینے کے لیے چلانا ہے, رائٹ. تو اس میں ابھی وہ کہاں سے لون لے. سو آن دیٹ دس پلیٹ فارم انویسٹرز ول بی اویلیبل ہو آر ریڈی ٹو انویسٹ. اوہ ریئلی. سو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں ₹5,00,000, آپ انویسٹ کرنا, میں اس کو کسی بینک میں ڈال کر بینک کو دوں کہ بینک لون دے, پھر اس میں کٹ رکھے اپنا, تو میں ڈائریکٹلی اس ایپ پہ ڈالوں گا. کریکٹ. Oh, and the business will act as sort of like a ledger? So the platform will act as the escrow intermediary, as the escrow. Correct. Right. So through the escrow, the money will go to the business. Fascinating. So who are these players who are doing this? Like so P2P کو ہم جو approval دیا ہے وہ ہے Finja Lending Services. So there's like solid team at the back, right? Correct. So Finja ہے. Finja is also has our NBFC کا license. Acha. Lending کا license ہمارے. So it's a regulated entity. Right. And they will be the platform, and they will also be putting in a certain amount from themselves as well. Acha. But that will enable investor ko to invest directly in a small businesses, and unko bhi to access to finance and access to credit becomes easier. Very interesting. So یہ 6 آئیڈیا یہ سینڈ باکس میں کہ ان 6 ابھی تک جو ہم نے اپروو کیے ان کو ہم 6 مہینے ان کے ساتھ they will be in testing mode. Right. یہ will be live customers, live investor.
وی ول سی کہ پلیٹ فارم کیسے چلتا ہے, انویسٹر کے اور جو اینڈ یوزر ہے اس کے جو رائٹس ہیں اور پروٹیکشنز اینڈ کنٹرولز آر اویلیبل, پرابلمز آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں, ڈسکلوجر اینڈ مانیٹرنگ, اینڈ ایٹ دی اینڈ وی سی کہ دس واز ایکچولی اے سکسیزفل ایکسپیریمنٹ یہ لائیو اینڈ دس شوڈ بی اسکیلڈ اپ, دین وی ول ڈیولپ اے فل اسکیل. So anybody can anyone can go and apply for a license to ACCP کہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. And then so جو سینڈ باکس I think it's a great way to promote innovation. Right. So we have not restricted کہ نہیں, ہم نے کہا ہے کہ آپ کا جو بھی آئیڈیا ہو. سو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں بلاک چین کے آئیڈیاز. اچھا میں اس کے اوپر آنے ہی والا تھا کیونکہ بڑا آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ایک کنٹینشس ٹاپک ہے. سو اسٹارٹ اپس پہ they were startups doing good work in block chain. Right. انہوں نے لوگوں نے اپلائی کیا, مطلب ڈفرینٹ نیو انوویٹیو آئیڈیاز. سو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اینی ون کین, جہاں تک ایز لانگ ایز اٹس ان SECP's ریگولیٹری ڈومین, اینی ون کین کم اینڈ کم اپ ود آئیڈیا. ابھی بہت زیادہ ہم پہ لاٹ آف پیپل آر آسکنگ کہ سیکنڈ کوہورٹ کب اسٹارٹ ہوگا, کیونکہ پہلا کوہورٹ ختم ہو گیا ہے, سو نئی اپلیکیشنس کب لیں گے. سو ہوپ فلی ویل اسٹارٹ دا سیکنڈ کوہورٹ ایز ویل. سو دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ بیکاز ان دس وے ایسا نہیں ہے کہ بزنس اسٹارٹ کر دیا بعد میں لیٹر آ گیا, نوٹس آ گیا کہ نہیں یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے, یہ کام تو کر ہی نہیں سکتے آپ. اور پھر سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے نا, کام لائیو چل رہا ہے وہاں پر اور ساتھ ساتھ آپ سمجھا رہے ہیں. سو اس میں دے کین کم اینڈ دا گریٹ تھنگ از کہ اس میں آپ کو ریگولیٹر کا ڈائریکٹ فیڈ بیک بھی مل رہا ہے. اینڈ اٹس اے کلیکٹیو ٹیم ورک, اے لاٹ آف پیپل ہیو ورکڈ ویری ہارڈ within the ACCP, as you know, it's time commitment to all this. Yeah. So a lot of people, سب بہت لوگوں نے ٹائم, and it's a big risk as well. I mean, this could go either ways. کوشش کی ہے کہ ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو اس ماڈل کو سکسیزفل بنایا جائے. Right. ریئل سکسیس ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹیسٹنگ پیریڈ ہوپ فلی 6 کی 6 اسکیل اپ ہو جائے. Right, so then we have 100% success rate. Yeah. But idea یہی ہے کہ these companies can بھی ہو جائیں تو they can become successful and scale up. Right. Because اس میں فائدہ ماسز کا ہی ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک اف آئی انڈرسٹینڈ دس کریکٹلی, اب یہ ہو گیا ہے کہ پہلے وقتوں میں بہت زیادہ جو خاص کر ہمارے نا فار ایگزامپل فائنینشیل مارکیٹس کی بات کریں تو IBA کے یا لمس کے بچے جو ہیں وہ نکلتے تھے, وہ آپ کو وہ سب بتاتے تھے جو پاکستان میں پاسبل نہیں ہے. تو اگر if they have identified those problems, now they can actually apply and come up with those new innovative ideas. اگر وہ پاکستان میں possible اس وقت نہیں ہے تو come up with the idea, share with SECP and you could be part of the cohort and basically make change on the go, right? Absolutely. زبردست. اچھا, I know کہ this is maybe a little some part of it is in your domain, but FATF پاکستان میں ایک بادل کی طرح ہے, برساتی بادل کی طرح, اور وہ ہر 3-4 مہینے بعد ہم سنتے ہیں کہ اچھا FATF کی گرے لسٹ ہوگی, بلیک لسٹ ہوگی, وائٹ لسٹ ہوگی. اب فیبرری میں آئی تھنک نیکسٹ سائیکل آ رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ FATF کی وجہ سے کیا چینجز آئے ہیں ان ٹرمز آف, اگر میں SECP کی بات کروں کہ آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ریگولیشنس کا یا تھوڑا اسٹرکٹ ہونا پڑا ہوگا ٹو میک شیور کہ جی نمبر سارے صحیح ہیں, ایوری تھنگ از ان دا سسٹم. سو وہ آپ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈو یو تھنک کہ جو جہاں تک آپ لوگوں کا ایریاز آر کنسرنڈ, you can confidently say کہ we are ready to be white listed from the FATF as per whatever you were required to do. So I think پہلی چیز ہے کہ not directly میرا ایریا, میں I represent technology, we have an AML department, but broadly بہت سارا کام ہوا ہے to make sure کہ جو SECP sectors کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں ان کی relevant regulations, requirements اور جو ڈفرینٹ جو ہمارے ریگولیٹریز ہیں جن کے اینڈ کسٹمرز ہوتے ہیں, سو انشورنس کمپنیز, میوچل فنڈز, اسٹاک بروکرز ایکسیٹرا. سو ان کی AML ریکوائرمنٹ, KYC ریکوائرمنٹ, ٹرانزیکشنس کی ریکوائرمنٹ. سو آئی تھنک بہت سارا دیر از اے لاٹ آف ورک, بہت سارا کام ہوا ہے, ریگولیشنس چینج ہوئی ہیں, اسٹرینتھن ہوئی ہیں. سو اوور آل آئی تھنک دا فریم ورک ہیز بیکم مور روبسٹ. آئی ووڈنٹ سے کہ چیزیں کوئی ڈیفیکلٹ ہوئی ہیں, بٹ آئی تھنک جہاں آٹومیٹ ہو گئی چیزیں, اینڈ وی ہیو آلسو ٹرائی ٹو میک اٹ ایزیئر. جہاں پہ رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں, انفارمیشن چاہیے ریگولیٹری سے, تو سسٹمز بنائے ہیں تاکہ وہ آن لائن انفارمیشن دے سکے. سسٹمز ہمارے بہت ساری اینٹیز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں آن لائن تاکہ انفارمیشن ایزلی پاس آن ہو سکے. سو آئی ووڈ سے کہ چیزیں دا اوور آل AML فریم ورک ہیز بیکم اسٹرینتھنڈ. رائٹ, چلیں دیٹس گریٹ. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں, اچھا اور یہ جنرل پہلے بھی وہ آیا تھا, جسٹ فارگاٹ, IPOs جنرلی اس طرح نہیں ہوتا. ہم سنتے ہیں نا ابھی پچھلے دنوں یہ کس کا ہوا ہے بڑا مشہور US کے اندر,
Snowflake کا IPO ہوا, Airbnb, yes. Airbnb ہوا. So Airbnb کا آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اچھا وہ Airbnb ہوا ہے اور دوسرا DoorDash بھی ہوا. DoorDash ہوا ہے. Airbnb کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کووڈ کے ٹائم پہ دنیا بند پڑی ہوئی ہے, جبکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید this is the worst time for a company like that, but they're raising tons of cash and it's working really well. پاکستان میں ہم کیوں نہیں دیکھتے اس طرح کا؟ مجھے جو probably the only one that I remember most recently there was this meat company. Meat company تھی, and then I think there was recently also a steel company. اچھا. Steel company also which was also listed. I think so. If you see at least in the last 1 year, میں نے جو دیکھا ہے, مجھے 1.5 سال ہوا ہے واپس آئے ہوئے. So in the last 1 year, definitely the number of IPOs are increasing. There have been several IPOs, and I'm sure directly میرا ایریا تو نہیں ہے, بٹ پائپ لائن میں اور IPOs بھی ہیں. آئی تھنک اس کے ساتھ SCCP نے ایک اور کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا, گروتھ ایکسچینج مارکیٹ کا. ٹھیک ہے. سو وچ از لائک آلسو این ایکسچینج بٹ ود لیسر ریکوائرمنٹس, لیسر کیپٹل ریکوائرمنٹس. اینڈ دی آئیڈیا از کہ جو کمپنیز ہیں جہاں پوٹینشیل ہے, دے کین بی اگین لسٹڈ آن دیٹ ایکسچینج فار ٹریڈنگ پرسپیکٹو, اینڈ دے کین ریز منی, دے کین ریز کیپٹل. سو آئی تھنک وہ ایک پش ڈیفینیٹلی ہے. پرسنلی میری PSEB سے بات ہوئی ہے, IT سیکٹر میں بات ہوئی ہے. سو دیر از انٹرسٹ. اس طرح سسٹمس کی آپ نے اگزامپل دی, بالکل, کہ دے آلسو فیل کہ دیر آر IT کمپنیز ان پاکستان جن کو لا کے یہاں لسٹ کرایا جا سکتا ہے. سو دیر از ڈیفینیٹلی پوٹینشیل ان اٹ. سو آئی تھنک وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ آلسو ورکنگ آؤٹ کہ اگر کوئی امپیڈمنٹس ہیں جہاں ریگولیٹری سائڈ پہ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ہیلپ کریں, بٹ ٹو ہیلپ اینڈ انکریج companies to come and get listed and raise capital. کیونکہ I personally feel ہے کہ پاکستان میں نا جنرلی جب بھی ہم سنتے ہیں IPO یا جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگز ہیں وہ بہت بڑے امپائرس کی ہیں. کریکٹ, رائٹ. اور جو ملینیل ہے نا, اور ملینیل I feel like is very much more digitally literate, اور جو جنزی آ رہے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ. So where are we in terms of cryptocurrency regulation in Pakistan? And میں کچھ پڑھ رہا تھا آپ لوگوں کا, I think it was called security token, position paper on security token. جی. So اس کا اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں in detail کہ کیا ہے. سو پہلی چیز ہے کہ ایک جو جینرک ٹرم ہے کرپٹو کرنسی, اینڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے کرپٹو کرنسی ہے. سو فار ایگزامپل جو سب سے زیادہ کامن ایگزامپل ہے وہ بٹ کوائن کی. رائٹ. سو بٹ کوائن از این ایگزامپل آف کرپٹو کرنسی. رائٹ. پاکستان میں کرپٹو کرنسی جہاں کرنسی آ جاتی ہے, کرنسی از این ایکسچینج میڈیم. آپ کے پاس کرنسی ہے, آپ مجھے دے کے اس کے اگینسٹ سرٹن ویلیو لے سکتے ہیں, یہ کوئی چیز لے سکتے ہیں. سو وہ سبجیکٹ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا سبجیکٹ ہے, ڈز ناٹ کم انڈر SCCP کے سبجیکٹ. دوسری چیز آئی تھنک بہت امپورٹنٹ لوگوں کے لیے سمجھنا ہے کہ بٹ کوائن از اے کرپٹو کرنسی وچ ورکس آن بلاک چین. رائٹ. So blockchain is not Bitcoin. Blockchain is a technology right which is also an application of distributed ledgers. Right. So distributed ledgers کی ایک example Bitcoin ہے via blockchain. So blockchain is an example. Right. Blockchain runs on distributed ledger and اس کی جو سب سے common دنیا میں example ہے وہ Bitcoin ہے, it's currency. Right. So ہمارے ڈومین میں کیا آتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل انوویشن ہو رہی ہے دنیا میں, ٹیکنالوجی آ رہی ہے. سو UAE میں کیا ہو رہا ہے, ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے, US میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, دوسری مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ بہت ساری مارکیٹس نے ڈیجیٹل کرنسیز یا ڈیجیٹل ایسیٹس کو ریگولیٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے کہ اس کو انکریج, مطلب FATF کے اندر بھی دیر از گائیڈنس کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں ٹو میک شیور کہ اٹس ناٹ یوزڈ کسی غلط طریقے سے. رائٹ. سو ہمارا جو پوزیشن پیپر ہے وہ اسپیسیفکلی فوکس کرتا ہے سیکیورٹی ٹوکنس. رائٹ. ٹوکنس بھی ٹپکلی دنیا میں دو طرح کے, ایک ہے یوٹیلیٹی ٹوکن اور ایک ہے سیکیورٹی ٹوکن. سو یوٹیلیٹی ٹوکن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کسی گروسری میں شاپنگ کرتے ہیں, آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. یا آپ کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ کرتے ہیں, آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں. تو آپ کو ڈیجیٹلی ٹوکنس مل سکتے ہیں, وہ ٹوکنس ریڈیم ہو سکتے ہیں اگینسٹ اے یوٹیلیٹی. رائٹ. رائٹ. کیا آپ نے ایمریٹس پہ ٹریول کرنا ہے یا یہ پہ ٹریول کرنا ہے, اپنے ٹوکنس ریڈیم کرا لیں. اسٹار بکس سے کافی پی لیں, کافی پین چلے جائیں. تو وہ ایک
ان کی ویلیو ہے, دیر از اے یوٹیلیٹی ٹو دیٹ, سو دوز آر کالڈ یوٹیلیٹی ٹوکن. اور وہ بجائے اس کے کہ ہر کمپنی اپنی پریمیم کے اوپر کچھ آفر کرے, وہ ایک ٹوکن آپ کو آفر کر دیں, اکراس دا بورڈ. ہاں, مطلب ڈپینڈنگ آن ڈفرنٹ ریٹیلرز. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوں گے تو دے کین آلسو بی اے مارکیٹ پلیس. رائٹ, صحیح. اب مزمل کو ٹریول کرنا ہے ایمریٹس یا کہیں اور, یا مزمل کو کھانا کھانے جانا ہے کہیں, یہ واؤچر چاہیے, آن لائن گئے, آپ نے دیکھا میرے پاس تھے وہ یوٹیلیٹی ٹوکنس, آپ نے مجھ سے خرید لیے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو اگین دوز ٹوکنس کین بی ایکسچینج اینڈ چینج ہینڈ, سو ان کی کوئی یوٹیلیٹی ہے. رائٹ. سیکیورٹی ٹوکنس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پہ ایک انڈر لائنگ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. سو وہ ایسٹ ریل اسٹیٹ ہو سکتا ہے, وہ ایسٹ بانڈز ہو سکتے ہیں, وہ ایسٹ گولڈ ہو سکتا ہے. رائٹ. اینڈ سو دوز ٹوکنس آر لنکڈ. ان ٹوکنس کی کوئی ویلیو کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے, فرام این ایسٹ. رائٹ. بٹ کوائن کے جو بٹ کوائن ہے اس کی کوئی انڈر لائنگ ایسٹ ٹو اٹ. رائٹ. سو اس کی کوئی ایسٹ ہے. سو بیسکلی اٹس این ایسٹ جو ڈیجیٹل فارم میں ریپرزینٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پلاٹ ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں اور وہ 5 کروڑ روپے کا ہے اور اس کے 100 ٹوکنس بن جاتے ہیں, تو وہ اگر مارکیٹ پلیس میں لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے کہ مارکیٹ انویسٹر کا پیسہ ضائع نہیں ہو جائے گا. کیا ویلیو ہے ایز لانگ اس کے پاس ٹوکن ہے تو اس کو ہی اونز 1/100 آف اے پیس آف لینڈ. کریکٹ. سو دا ڈیجیٹل ایسٹس اور یہ سیکیورٹی ٹوکن سے جو ایک نیا کانسیپٹ جو کریٹ ہوتا ہے دیٹ از فریکشنل اونرشپ. رائٹ. فریکشنل اونرشپ. سو ایک پراپرٹی جو ریل اسٹیٹ کی اگر آپ نے اگزامپل لے لی, سو ریئل اسٹیٹ میں ایک 5 لوگوں نے مل کے ایک پراپرٹی لے لی, تو دوز کین بی ریپرزینٹیڈ تھرو ٹوکنس. پیچھے ایسٹ ہے بٹ تھرو ٹوکنس. دین ٹوکنس کین بی سولڈ اور پرچیزڈ ایز ویل ٹپکلی. سو ڈیجیٹلی فارم میں ایک ایسٹ کو ریپرزینٹ کرنے کو ڈیجیٹل ایسٹس کہتے ہیں. اسی طرح آپ کو گولڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لیٹس ایزیوم گولڈ فزیکلی نہیں خرید سکتے, آپ کے پاس 1000 روپے, آپ 1000 روپے کا ٹوکن لے لیں تو آپ کی گولڈ کی اونرشپ ہو گئی, لیکن گولڈ آپ کے پاس فزیکلی اویلیبل نہیں ہے, لیکن پیچھے گولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. سو لیٹس ایزیوم آپ جب 1 گرام تک کی آپ کی انویسٹمنٹ ہو جائے تو آپ جا کے ایکسچینج کر لیں اس کو. تو ہمارا پوزیشن پیپر یہی تھا کہ مارکیٹ میں اس کو انٹروڈیوس کرایا جا سکے, لوگوں کا فیڈ بیک آئے, دیکھیں اگر اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, از دیر انٹرسٹ, کیا بزنس ماڈلس پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, بیکاز دنیا از موونگ. جس طرح میں نے کہا کہ ہماری اپروچ ہے کہ وی آلسو موو ود ٹیکنالوجی. رائٹ. اور دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, ریگولیٹ ہو رہا ہے, تو اس میں کیا نئے بزنس ماڈلز آ سکتے ہیں, لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے لوگوں کا, اینڈ ان کے ساتھ پھر انگیج ہو کے اس کی ریگولیشنز بنائی جائیں. سو دا پوزیشن پیپر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ, لائک تو سیکورٹی ٹوکنس کے اوپر تو آپ نے ایک پالیسی پیپر نکال دیا, بٹ دیر از فار سم ریزن کرپٹو کرنسی ویئر ریورس ٹو دیٹ. وائی از دیٹ پاکستان میں؟ سو آئی تھنک لائک اے سیڈ وہ ایک سبجیکٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اچھا رائٹ. سو آپ نے اس میں آتا نہیں ہے. ہمارا جو ڈومین ہے ڈیجیٹل ایسٹس کا, اس پہ ہم نے اپنے تھاٹس دیے ہیں اور اس پہ یو اوپن ٹو کہ بھائی اس کو سو انکریج کیا ہے لوگوں کو کہ آپ جائیں, ہمیں فیڈ بیک بھی دیں, بتائیں کہ اس میں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس کو کس طرح ریگولیٹ کیا جائے, لوگ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. سو دے کین آلسو ای میل اس feedback@secp.gov.pk, اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی بھجوا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیا بھی ہے. سو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. ہمارا ویو یہی ہے کہ وی ڈیسائڈ کہ آگے اس کو کس طرح لے کے جانا ہے. Makes a lot of sense. چلیں سر, thank you so much. So this is I did not expect the SACP to be this progressive, to be very honest. مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ادھر ادھر گھومیں گے اور پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ہاں ڈیجیٹائزیشن کیوں نہیں ہوتی, بٹ یو آلریڈی sort of introduced so many of those things, اور آگے اور بھی آ رہی ہیں. لاسٹ چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کے بارے میں جنرلی واٹس یور وائب؟ I mean you came back to Pakistan 1.5 years ago, and just for the clarity of the audience, you're not a government, like you're not a career public service guy, right? No, I'm not a career. اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ میں I was based in Dubai, so I was with financial services کے ساتھ ہی. Financial service and technology is been my passion from the start. So I was based there, pھر I came back, and then the idea is کہ there's a big opportunity in terms of driving reforms, digitization کا government کا itself بہت بڑا ایجنڈا ہے to move things in that direction.
اینڈ آئی تھنک سو وی ہیو ٹرائڈ, کوشش ہم کر رہے ہیں ابھی بھی, یو نو وی سو کچھ چیزوں کی میں نے بات کی, اس کے علاوہ بہت سارے انیشیٹیوز ہیں, وی نیڈ مور ٹائم ٹو ٹاک تھرو اباؤٹ اٹ, بٹ بہت سارے انیشیٹیوز کر لیے ہیں, بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. سو وی ہیو کلیئر ویزیبلٹی واٹ وی وانٹ ٹو ڈو, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک تھنگز ول گیٹ امپرووڈ. مائی اون ویو, مائی پرسنل ویو, آئی تھنک مائکرو اکنامک انڈیکیٹرس کو آپ دیکھیں, سو دے آر امپروونگ. سو وین یو لک ایٹ ریمیٹنسز, when you look at exports, you look at foreign exchange reserves, so you know all things, current account deficit, so all these things are in the positive direction. Right. جس طرح ہم نے پہلے بات کی, number of companies getting registered is also increasing significantly, again a positive sign for Pakistan. And میرا اپنا ویو یہ ہے کہ پاکستان میں IT سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت ساری اپرچونیٹی ہے. میرے بہت سارے دوست باہر, فار ایگزامپل امریکہ میں بہت سارے دوست میرے کالج اسکول کے دوست بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں کام کرتے ہیں, اور میں ہمیشہ ان کو کہتا رہتا ہوں کہ فیس بک فار ایگزامپل آفس کھولے آ کے یہاں پہ, کوئی سپلنک کھولے, بلومبرگ آفس کھولے, کوئی بڑی کمپنی کھولے آفس, اینڈ دے ہیو آفسز ان دا ریجن. سو دبئی میں فار ایگزامپل آفسز ہیں, سو منیلا میں بہت زیادہ ہے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یو نو دا اپرچونیٹی از بگ. I think all the steps the government is taking are in the right direction. So ایک طرف مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا ہے. خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبر آف اسٹارٹ اپ جہاں جو انویسٹمنٹس ریز کر رہے ہیں, رائٹ. بالکل. آئی ڈونٹ تھنک پہلے ایون اف آئی واز آؤٹ سائڈ اتنا نہیں سنا تھا, بٹ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت ساری اسٹارٹ اپس ہیں جہاں انویسٹرز, فارن انویسٹرز آر کمنگ ان, اینڈ سو اٹ شوز کہ تھنگز آر موونگ اینڈ ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ وی کین ہوپ فار دا بیسٹ. So you have a positive outlook then? I have a positive outlook. Sir, thank you so much for coming in and sharing all this insight. And I'm most happy. Welcome. Thank you for having me. Absolutely. And I'm happy with the positive outlook, and I hope that inshallah that 100% holds true. For all of you guys, thank you so much for watching. This was Thought Behind Things. My name is Saeed Zaid. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.